بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسنیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج چھٹا روزہ اور اکثر ممالک میں، پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں آج چھٹا روزہ ہے۔ ایک موضوع سخن کا ہم انتخاب کرتے ہیں جس پر آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے، اور ایسے موضوعات کا بھی انتخاب کر رہے ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، قرآنیات سے، احادیث سے، عملیات سے جن کا تعلق ہو، فقہی موضوعات اور پھر سماجی موضوعات کہ جو سماجی برائیاں معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، کوشش کی جائے کہ اس کا کس طرح سے تدارک کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے طلاق اور اس کے اسباب۔ آدم اور حوا کے ذریعے انسانیت کا تسلسل قائم ہوا۔ آدم اور حوا میں رشتہ میاں بیوی کا ہی تھا۔ نکاح اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ یہ بہت اہم رشتہ ہے، اسی پر نسلوں کا مدار ہے، اسی سے فرد ہے، اسی سے خاندان ہے، اور انہی سب کا مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ نکاح وہ بندھن ہے جو غیر کو اپنا کر دیتا ہے، لا تعلق کو متعلق کر دیتا ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو پہلے مرد اور عورت آدم و حوا میں قائم ہوا۔ اگر یہ رشتہ ٹھیک ہے، صحیح سمت میں ہے، خوشگوار ہے، تو زندگی میں اطمینان ہے، قلوب و اذہان میں سکون ہے، اور کہا گیا کہ اچھی بیوی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید نے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور یہ لباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر تمام انبیاء کی سنت۔ اور یہ جو لباس کہا گیا ہے، لباس اگر غور کریں تو لباس ڈھکتا ہے جسم کو، اور پھر لباس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمام موسم کے اثرات سے بچاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے عیوب کو ڈھکتا ہے۔ اگر دونوں کا رشتہ آپس میں خوشگوار ہے تو خاندان خوشگوار ہے۔ یہ تعلق صرف دو افراد کا نہیں ہوتا، یہ تعلق خاندان کا ہوتا ہے۔ خاندان میں جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پھر تمام معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہی رشتہ ٹھیک تھا جس طرح میں نے ذکر کیا تو خوشگوار ہے، اطمینان ہے، اور اگر اس رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے تو پھر یہ ایک زہر بن جاتا ہے۔ ایسا زہر جو پہلے افراد کی زندگی میں، پھر خاندان کی زندگیوں میں، پھر معاشرے کی زندگیوں میں پھیلتا چلا جاتا ہے، سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ طلاق کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کئی بار بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، غصہ اس کی ایک بہت اہم وجہ ہو جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ یہ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کیا ہم نے تو طلاق غصے میں دی تھی، ہمارا دینے کا مقصد نہیں تھا۔ غصہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ پھر بہت ساری افواہیں، بہت سارے ایسے کان بھرنے والے کہ جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، وہ اس کے اسباب بنتے ہیں۔ اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ تمام چیزیں کرتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے۔ اچھا انسان وہی ہے جو کوئی بات کرنے سے پہلے اسے تولتا ہے، اس پر سوچتا ہے، کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کو سوچتا ہے اور اس کے اثرات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمیں گفتگو کرنی ہے طلاق اور اس کے اسباب پر۔ پہلے تو طلاق کو فقہی طور پر ڈسکس کریں گے کہ اور اگر طلاق ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہے، اور جو بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک طلاق دے دی، دو طلاق دے دی، ایک وقت میں اتنی دے دی، اور پھر چند ایسے بازاری لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں کہ جو میں بہت معذرت کے ساتھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ لفظ استعمال نہ کروں تو پھر کیا لفظ استعمال کروں، کہ ان بازاری لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں جن سے اپنے مرضی کے فتوے لکھواتے ہیں اور پھر زندگیاں اسی طرح سے گزارتے ہیں، لیکن شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے۔ اب یہ موضوع زیر بحث آنے چاہیے، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔
شام میں بھی ایک کالر ہماری بہن نے کال کی اور کم و بیش روتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اب بہت شرمسار ہے، کیا کرنا چاہیے ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو جو جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے، وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں کہیں بھی رہنے والے جو اس بندھن سے بندھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس بات کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، طلاق اور اس کے اسباب، اور کس طرح سے اس جو معاشرے کا زہر ہے جو سرایت کرتا جا رہا ہے معاشرے میں، اس سے کس طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، سوچ میں کیا تبدیلی لانی چاہیے ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ جس کے 2 گفٹ ہیمپرز بھی ہیں۔ صحیح جواب دینے والے اگر 1 سے زیادہ ہوں گے تو پھر بیلٹنگ کی جائے گی اور قرعہ اندازی کے ذریعے ان 2 ونرز کا انتخاب، صحیح جواب دینے والوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ آج کا سوال، اور ہاں یاد رہے کہ میں انشاءاللہ اس ونر کو اس پروگرام میں شامل بھی کروں گا اور اس کی ٹیلی فون کال بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ اس سے بات بھی کروں گا اور اسے مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 3 آپشن ہیں، حضرت ابو سفیان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک یقیناً ٹھیک ہے۔ جو بھی جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، وہ ونر قرار پائے گا، اور اگر جس طرح میں نے عرض کیا کہ زیادہ ہوں گے تو پھر بیلٹنگ کی جائے گی۔ میسج کرنے کے لیے اپنے موبائل کے سینڈ میسج آپشن میں جا کر FRQ ٹائپ کیجئے، RS ٹائپ اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے۔ جب وقفے سے لوٹوں گا تو علماء کرام ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس بہت ہی اہم اور بہت عمیق موضوع پر گفتگو ہوگی، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانہ ہے درد کا درمان، فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسنیم صابری کے ساتھ، علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پہلی وہ شخصیت جو اس پروگرام کی رونق ہے، اس پروگرام کی زینت ہے، الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر، اور لوگ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جن کی بات دلوں میں گھر کرتی جاتی ہے، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم، خوبصورت انداز گفتگو، علمی اور فکری انداز سے چیزوں کو دیکھنے والے علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور کوئی بھی موضوع ہو، ایک ایسی شخصیت جو بہت مشکل بات کو بھی بہت سہل انداز سے، بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم نوجوان پرعزم ثنا خواں حافظ محمد عامر قادری۔ السلام علیکم تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام کلام سے، اور حمدیہ کلام حافظ عامر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ
صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در اسباب عطا ہو ایسے بغم اسباب عطا ہو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب پر غم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب پر شہر دیکھا ہم کو ہر سال کرے ہم دعویٰ پہ رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسنیم صابری کے ساتھ، اور طلاق اور اس کے اسباب بہت نازک موضوع ہے، بہت ایسا سماجی موضوع کہ جو زبان زد عام ہے، اور معاشرے میں شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے سفر نہ کر رہے ہوں۔ طلاق کی شرعی حیثیت پہلے تو کہیں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے اور اس کو ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بغیر کسی وجہ کے کوئی طلاق دینا، کوئی سبب نہ ہو، تو یہ اگرچہ مباح ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق دینا ہے۔ دوسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی صحیح وجہ بن جاتی ہے، مثلا کوئی عورت بد کردار ہے یا اطاعت شعار نہیں ہے، فتنہ انگیز ہے، تو واقعی کوئی وجہ طلاق مناسب ہو تو پھر اقدام علی الطلاق یہ مستحب ہوتا ہے، یعنی جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے، جبکہ واقعی بھی اس قسم کی ہو کہ وہ طلاق کے قابل ہے اور ساتھ میں ماں باپ کا حکم بھی شامل ہو جائے تو پھر تو وجوب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کو اپنے نکاح میں قائم رکھنے کی بنا پر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پہ زوجہ کے عقیدے میں کوئی خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی یا اس کے کردار میں کوئی خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی اور یقین ہے کہ یہ خرابی بچوں کے اندر نسلوں میں منتقل ہوگی اور اس سے ان میں بھی خرابی پیدا ہوگی اور یہ نسل در نسل چلتی چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی واجب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو فارغ کیا جائے۔ ٹھیک، طلاق کی جو بکثرت طلاق ہو رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یقیناً آپ کا بھی معاشرے سے رابطہ ہے، ٹیلی فون کالز بھی آتی ہوں گی اور بہت سارے لوگ ایسے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے، کیا جو عمومی طور پر جو وجوہات ہیں وہ کیا نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تسلیم صابری صاحب آپ کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ خاص طور پہ ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ ہاٹ ایشوز ہیں۔ جی ہاں، اور طلاق جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، یہ ہر دوسرے نہیں تو چوتھے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یعنی اتنی کثرت سے ہو چکا ہے، اور زیادہ تر ہم نے جو وجوہات دیکھی ہیں اس میں ہیں تو بے شمار، لیکن عام طور پہ تو یہی بات سامنے آتی ہے، وہ جی غصے میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، غصے میں طلاق دے دی، سب سے زیادہ کثرت سے جو وجہ ہے، یعنی کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مطلب اتنا خاص ایشو نہیں ہوتا، جیسے کچھ اہم ترین وجوہات کی طرف مفتی صاحب نے ذکر کیا، اشارہ فرمایا، ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ کئی بار تیسرا کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ دونوں نہیں ہوتے۔ جی ہاں بالکل، کہ تیسرے آدمی کی کسی بات کی وجہ سے یا تو ان خاندانوں میں، ان گھرانوں میں، یا پھر میاں بیوی کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ تسلیم بھائی اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کبھی کھانے میں نمک زیادہ، چائے میں چینی کم، طلاق ہو جاتی ہے، یعنی غصہ۔ ویسے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا جس پہ یقیناً علماء اکرام تفصیل سے بات کریں گے، طلاق جو ہے اس سے پہلے نکاح کی اہمیت کو، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو اتنی آسانی سے اس مضبوط رشتے کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کو، ذمہ داریوں کو، حقوق و فرائض کو، ازدواجی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یعنی ہم کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ غصے میں دوستی ختم کر دیں، غصے میں ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیں، غصے میں استعفیٰ دے آئیں، نہیں کرتے، آفس میں نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت ابو سفیان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یقیناً ان میں سے ایک ٹھیک ہے۔ آپ FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر سینڈ کر دیجئے، آپ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلے آج کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جو تھرڈ پرسن ہے، ایک کال پہلے شامل کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تسلیم بھائی، میں اسلام آباد سے یاسر نذیر بات کر رہا ہوں۔ جی یاسر صاحب، میں کیا کہیے؟ سب سے پہلے بہت مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، مفتی اکمل صاحب کو، اور مفتی محمد عامر صاحب کو، تیسرے حضرت جو بیٹھے ان کو، شجاع الدین کیونکہ شیخ ان کا صاحب، نام مجھے پتہ نہیں ہے، شجاع الدین اور شیخ میں آپ صاحب، لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ آپ کے پروگرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ، بس دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر کر سکے۔ آمین۔ اور آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی بہتر کرے۔ آپ کی دعا ہمارے لیے بہتر ہو، خاص طور پہ مفتی صاحب سے میں دعا کی التجا کرتا ہوں۔ جی جی فرمائیے، سوال کیجئے۔ آج کا جو موضوع ہے طلاق،
میرے اپنی ماشاءاللہ بہنیں ہیں اور میری ایک بہن ہے سب سے بڑی، ان کا بھی ایک یہی ایشو پچھلے 18 سال سے چل رہا ہے، بہت ناچاکی میاں بیوی میں رہتی ہے ان کے، ٹھیک ہے. ایک میری بہن کو اللہ نے یہ ایک ہوا انہیں طلاق ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. میں اتفاق آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طلاق ایک جو موضوع ہے یہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہے طلاق دی جاتی ہے، طلاق ہوتی ہے، جو کہ بہت افضل رشتہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے عقد میں آنا، ٹھیک ہے. تو کیوں آخر ہم لوگ کیوں ایک جتنی دفعہ بھی دیکھا گیا کہ فتنہ جو بنتی ہے وہ عورت کا ہی ہوتا ہے، جس طرح کے میاں بیوی کی لڑائی کے علاوہ ان کا جو موضوع بنتا ہے بیک اینڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساس اور بہو کا آپس میں اختلاف، نند بھابھی کا اختلاف، اور اس میں پھر مرد ہی پستا ہے، اس پہ ہی یہ چیز آتی ہے کہ آیا کہ آپ کی وجہ سے آپ نہیں اسے کچھ کہتے، تو وہ ایک یاسر بھائی پہلے مرد پستا ہے پھر مرد پیستا بھی تو ہے نا. جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، پر وہ دونوں طرف سے ایک طرف حکم ادھوری کر رہا ہوتا ہے والدین بہن بھائیوں کی، جہاں سے اس کو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ دیکھو تمہاری بیوی اتنی سختیاں کر رہی ہے، نافرمان ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے عقد میں ہی یہاں پہ آئی ہوں، تم بھی میرا خیال نہیں کرو گے، کیونکہ دونوں طرف عدل کا جو ترازو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں کیونکہ انسان واقعی مرد عدل کر نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے تمام معاملات ہوتے ہیں. ایک میں آپ سے دعا کروں گا کرنے کو، میری بہن ہے ایک سب سے بڑی ہیں، ٹھیک ہے. بالکل آپ کا مسئلہ پہنچ گیا، اور اسی سوال کو لے لیں گے اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، ڈاکٹر آصف چودھری بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کی بہت کال مل رہی ہے. بس وہ یہ کہنے کہ جی ہماری بس محبت کہنے کی، میں تو خیر کوئی شو آپ کا مس نہیں کرتا. خیر آج مجھے کچھ میرے کوشچن ہے موضوع سے ہٹ کے ہیں، لیکن مفتی اکمل صاحب سے میں کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. ہاں جی اچھا، ایک تو مفتی حضرات صاحب کو سب کو سلام میرا، مفتی اکمل صاحب کو اسپیشلی، مفتی عامر صاحب کو اسپیشلی، اور شجاعت صاحب کو اسپیشلی، سب کو سلام میرا بہت بہت زیادہ. جی اچھا، دوسرا یہ کہ مفتی اکمل صاحب سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جی نماز کے دوران اگر روزے کی حالت میں نماز کے دوران اگر تھوک گلے میں آ جائے یا ریشہ وغیرہ کو گلے میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور نگل لینا چاہیے تو اس سے روزے پہ کوئی حرج تو نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ نکال تو ہم سکتے نہیں کہ اس سے نماز پہ فرق آئے گا؟ اور یہ سوال ہے میرا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وضو کے دوران اگر کان میں یا حلق میں پانی چلا جائے بائی چانس، یعنی کہ جان کے نہیں ویسے انجانے میں، تو کیا روزے پہ کوئی فرق آئے گا یا روزہ ٹوٹے گا یا کیا اس کے متعلق؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، نماز کے دوران اگر محسوس ہو یا شک ہو، جیسے نماز کے دوران کہ آپ کی ہوا کا اخراج ہو گیا لیکن شک ہو، تو کیا نماز ترک کر دینی چاہیے یا کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ صبح جب برش کرتے ہوئے پیسٹ کا استعمال کرنے سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں آتا؟ حالانکہ اس کو اگر حلق سے نیچے تو خیر ہم اتار نہیں سکتے، لیکن اگر اس کو پیسٹ کو استعمال کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب وہ جو یاسر صاحب کی کال تھی اسی کو لے لیتے ہیں. دیکھیں مرد ہی قصوروار جو ہے وہ، عورت ہی قصوروار کیوں ہے؟ عورت کا قصور کیا ہے؟ یعنی مرد جو ہے وہ توازن قائم نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے غلطی عورت کی بھی ہو سکتی ہے اور کئی جگہ پر ہوتی، مرد ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر قصور مرد کا ہوتا ہے. دیکھیں ہر گھر کا کیس بالکل مختلف ہے. کسی ایک فریق کو مورد الزام ٹھہرا دینا کہ عورت ہی قصوروار ہے، مرد ہی ہے، ساس ہی ہے، نندے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ کیس مختلف ہے. کہیں پہ شوہر بڑا ظالم ہے. دیکھیں اس کے تھوڑے سے اسباب پہ میں تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا. سب سے بڑا طلاق کا سبب ہے جہالت. جہالت کی وجہ سے جیسے حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ علم نہیں ہے، اہمیت نہیں پتہ نکاح کی، طلاق کس طرح دینی چاہیے، کن الفاظ سے ہو جاتی ہے، طلاق دے کے پھر کہتے ہیں کہ ان سے طلاق ہو گئی. آپ بھی شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ایک سائل نے کویسچن کیا کہ جی وہ میں نے طلاق دے دی تو میری امی جان نے کہا تو طلاق ہو گئی، تو میرے ابا جان آ گئے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی طلاق ہوتی ہے؟
اپنی بیویوں کا کھڑی ہو سامنے 3 طلاقیں دی کہ کہا بتاؤ طلاق ہوئی ہے؟ ہوئی ہے بتاؤ اب یہ جہالت بھی ہے اس میں. جی. دوسرا ہے بیوی کا قصور ہوتا ہے، بعض اوقات بد اخلاق ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کے پیچھے لگ جانا، بدگمانی کرنا، شک کرنا، موبائل چیک کرنا رات میں، میسج کہاں کہاں کیے گئے ہیں، کس کی کال آ رہی ہے. اگر ذرا بھی کوئی فیمیل کی آواز آ گئی کان کے اندر تو اب یہ نہیں پوچھنا کہ کس کی کال تھی، کیا مقصد تھا، کیوں آئی ہے کال فیمیل کی، اس کے پیچھے لگ جانا. تو اس سے شوہر بیزار ہو جاتا ہے بسا اوقات کی. دیکھیں ایک یہ بات تو دیکھیں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. اگر وہ بیوی چیک کر رہی غلط کر رہی ہے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح چیک کرے. شوہر بھی تو رات کو اٹھ کے تکیے میں سے موبائل نکال کے لگا ہوا ہے نا، تو وہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ اس صورت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب مثال کے طور پہ ایک شوہر کی فیلڈ ہی ایسی ہے کہ عورتوں سے اس کو رابطہ کرنا پڑے گا. جیسے ایک ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ تھا، اگر وہ سن رہے ہو تو ہنسیں گے کہ وہ مطلب ٹریننگ پر مقرر تھے، جو نئے اسٹوڈنٹس تھے ان کو ٹرین کرتے تھے وہ، تو بچے بھی تھے بچیاں بھی تھیں. اب ان سے لازم بات انہیں رابطہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اب وہ زوجہ اس پر ہنگامہ انہوں نے کر دیا کہ تم کیوں ان عورتوں سے بار بار باتیں کیوں کرتی ہو، مجھے آواز کیوں آتی ہے عورت کی. اب وہ جب میں نے بہن کی بات سنی تو مجھے شوہر پہ غصہ آنے لگا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور جب شوہر کی سنی تو انہوں نے کہا مسلم یہ تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا تو کیا کروں گا، میں ہزاروں وضاحتیں کر چکا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی ہو، کوئی خرچہ دینے میں کمی ہو، توجہ میں کمی ہو، میں وقت نہ دے رہا ہوں تو میں قصوروار. ایک وجہ تو ٹھیک ہے آپ صحیح فرما، ایک تو وجہ شک ہو گئی، شک بھی ہے، بدگمانی. اچھا اسی طرح پھر ساس نندے اپنا کردار ادا کرتی ہیں بہت زیادہ. تو یہ تمام امور مل کر پھر طلاق کے سبب بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قصوروار صرف شوہر ہے یا قصوروار صرف بیوی ہے یا قصوروار یہ معاشرہ ہے یا ساس ہے نندے ہیں. پھر یہ جادو ٹونا آصف میں اس کو سب سے آخر میں لے کر آؤں گا. ہمارے ہاں سارے مسئلے کرنے کے بعد بولتے ہیں جی کسی نے جادو کرا دیا. عامل کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں جادو ہے. تو کتنے کویشچنز ہمیں ایسے بھی آتے ہیں کہ جی میں نے جادو سے مغلوب ہو کر طلاق دے دی، طلاق باقی ہو گئی. ارے بھائی آپ کو کیا پتا جادو آپ پر ہوا؟ جو فلاں عامل نے کہا تھا، میرا شاید دماغ باندھ دیا تھا، میں نے طلاق دے دی. حالانکہ ایک عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے گھر میں. ایسا تو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ بڑی محبت تھی، پیار تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، آپ ایک دم اٹھے طلاق دے دی. تو شاید شبہ جائے بھی شاید کسی نے جادو سے ایسے کروا دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اور حضرت نے جیسے فرمایا کہ شوہر جو ہے وہ واقعی دونوں جانب عدل کرنے میں ناکام رہتا ہے. کبھی ماں کے آنسو ہیں اور کبھی بیوی کے آنسو ہیں. شوہر گھر میں گھستا ہے تو محاذ پہلے تیار ہوتا ہے. امی جان اپنے آنسو لے کے تیار ہوتی ہیں، پہلے ادھر آؤ میری بات سن کے جانا کمرے میں. وہ بیچارہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، ماں نے جو بریفنگ کی، جو کچھ فیڈنگ کی، وہ جا کے بیوی برس جاتا ہے. اچھا بعض اوقات بیوی ادھر آنا جی پہلے ادھر سن لینا میری بات. ادھر پہنچ گیا، بیوی نے ماں کے خلاف کر دیا. اور وہ شخص اس وقت اس کا کردار ہے کہ وہ بڑے عدل سے، انصاف سے، سمجھداری کے ساتھ فریقین کی سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہم کبھی فریق واحد کی سن کر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم فریق ثانی کو بھی سامنے بٹھائیں گے. لہذا اگر وہ منصف بننا چاہتا ہے تو دونوں کی سنیں. وہ کہتے ہیں نا اچھا شوہر برا بیٹا، برا شوہر اچھا بیٹا. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. یہ تو بیرونی عوامل تھے، کچھ اندرونی عوامل بھی ہیں. کہتے ہیں جی قلب ہے، قلب کے تو معنی ہی ہیں کہ کیفیت کا تبدیل ہونا اور تبدیل ہو جانے والا. تو بس دل بھر گیا. تو اب یہ ایک وجہ یہ بھی کیا ہو سکتی ہے اتنے اہم رشتے کو توڑنے کی؟ اس پر بھی بات کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. اور سوال یہ پیدا ہوتا ایک تو بیرونی عوامل ہے جس کا تینوں علماء کرام نے ذکر کیا. ایک اندرونی عوامل بھی ہیں. قلب تبدیل ہو گیا، دل بھر گیا، نہیں جی بس اب یہ میری اس سے نہیں بننی، میرا دل کہتا نہیں بننی، میرا دل نہیں مانتا. یعنی یہ بھی کوئی بات ہے.
یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ کوئی ویلڈ نہیں ہے، وجہ ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے طلاق دے دی جائے اور رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیں اندرونی وجوہات میں یہ بھی ہو سکتی تھیں جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کی، کہ کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جس سے شریعت بھی جس کو مذموم قرار دیتی ہو، وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کے نقصانات جو ہے وہ باقی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ اندرونی وجہ ہے کہ دل بھر گیا ہے، تو کوئی بیوی کھلونا نہیں تھی کہ دل بھر گیا اب اس کو چھوڑ دو۔ یہ انسان کی فطرت ضرور ہے کہ انسان کی فطرت میں چونکہ یہ ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ قدرتی طور پہ رکھی، اس کے لیے دروازہ رکھا کہ آپ ایک کے بعد دوسری کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر دل بھر گیا ہے تو اب آپ ایک کو چھوڑ دو پھر دوسری پھر تیسری، یہ غلط طریقہ ہے۔ مشورہ دے رہے ہیں آپ دوسری کو؟ نہیں، مشورہ نہیں دے رہا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ وسعت ہے کہ اسلام نہ کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، نہ ہی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کرو۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات یہ وجوہات بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ یہ اولاد اس سے نہیں ہو رہی ہے، یا بلکہ ہم نے دیہی علاقوں میں تو یہ دیکھا کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے ناراض ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اگر اولاد نہیں ہوتی، یہ اس میں بھی بیوی کا قصور نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا طلاق دے دی جائے، یا اگر اولاد تو ہے مگر اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹی ہے تو اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ اس طرح کی جتنی وجوہات ہے شریعت نے اس کے لیے اور بہتر حل رکھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس رشتے کو آپ نے اللہ کے نام پہ حلال کیا تھا اور اللہ کے نام پہ جس کو آپ لائے تھے اس کو آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مزید اس پر گفتگو کریں گے، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ شیخ صاحب، اگر مرد کو یہ لگ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہا، یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ عورت کو کتنی برائیاں مجھ میں نظر آتی ہوں گی لیکن وہ برداشت کر رہی؟ ایک بات تو یہ، دوسری جس بہت خوبصورت طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ غصے میں طلاق ہی کیوں، ہم دوسری جگہوں پر تو بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ غصہ ہمیشہ کمزور پہ نکلتا ہے، برابر والے پر بھی نہیں نکلتا، اپنے سے اوپر والے پر بھی نہیں نکلتا۔ آپ نے کہا نا استعفیٰ کبھی غصے میں جا کر ہم نہیں دیتے، اپنے باس کے اوپر برس سے نہیں، لاکھ اس نے ہماری انسلٹ کر دی ہو، کمزور پر ہی نکلتا ہے۔ بڑا عقل مند غصہ ہے۔ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹی ہے، مجھے اس پر اختیار حاصل ہے، اور اس ذوق میں وہ طلاق دیتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ رب العالمین کو اس پر کتنا اختیار حاصل ہے۔ یہ وہ گراس روٹ لیول کا مسئلہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہوگا تو یہ ریئیکشنری ہو کر ہم یہی حرکتیں کریں گے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اس عورت میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا یا کوئی برائی یا چند برائیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی تو سوچ رہی ہوگی۔ یہاں رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی میں دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی ادا اسے پسند نہیں آ رہی تو وہ تلاش کرے کوئی دوسری ادا اسے پسند آ ہی جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھاتے ہیں ساتھیوں کو اور اپنے لیے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شوہر صرف تنہا اس بات پہ غور کرے کہ جو اس کی آج بیوی ہے
اس نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے آرام کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ کیا یہ تنہا اس کی ادا، یہ اس کی قربانی کم ہے؟ جیسے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میرا دل بھر گیا، یہ کوئی گڑیا گڈے کا معاملہ نہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا کھلونے کا معاملہ نہیں، یہ زندگی بھر کا نباہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر ہی رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا خوف دل میں ہو، اور یہ پوری زندگی کی جو اس عورت کی قربانی ہے تنہا، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک یہ ادا، اس کی چند یا کچھ خامیوں پر بھاری۔ اسی طرح عورتوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ لاکھ ان کے شوہر میں کمزوریاں، برائیاں ممکن ہے کہ ہوں، مگر وہ ایک عورت یہی دیکھ لے کہ جب تک یہ ویلا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ رات کو 12 بجے گھر آ رہا ہے، 2 بجے گھر آ رہا ہے، جو چاہتا ہے کماتا ہے، جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، لیکن جیسے بڑے بوڑھے اب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل لے، اس کا نکاح کر دو، تو اس عورت کو دیکھنا چاہیے کہ اب یہ پابند ہے، اب اس کو رات کو آنا پڑتا ہے، اس بیوی کی کفالت کرنی پڑتی ہے، جو کچھ کماتا ہے اس کا اکثر حصہ اس عورت پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر دونوں اس اعتبار سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو نمٹانا یا اس کو سلجھانا بڑا آسان ہے۔ ایک چیز کی طرف میں مفتی صاحب توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس پر بات کر کے پھر کلام شامل کریں گے۔ یہ جس طرح آپ نے فرمایا جہالت اس کی بہت بڑی وجہ، یقیناً یہ اکثر وہیں دیکھا گیا جہاں جہالت ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس کو بھی، اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کہ یہ پڑھے لکھے خاندانوں، پڑھے لکھے گھروں میں ہو رہا ہے، یہ صرف ان پڑھ لوگوں کا یا جو جہلا ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھے لکھے گھروں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ کہیں عورت جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی، کہیں مرد جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پڑھا لکھا جاہل۔ جی، پڑھا لکھا ہونا ایک الگ بات ہے، اور شریعت کے معاملے میں صاحب علم ہونا اور شرعی تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک۔ بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے شستہ کلام کریں گے، اخلاق بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن گھر کے اندر ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوں گے، بیوی کو مار رہے ہوں گے، برتن اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے، جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، یہ ہے وہ پڑھا لکھا جاہل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے لیکن شریعت کے معاملے میں جاہل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کے معاملے میں بے عملی کا شکار ہے۔ نتیجہ اس کا پھر یہ نکلتا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایسی پڑھی لکھی بچیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے عمل کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کے پیچھے اصل میں کسی اور کی سوچ بھی بعض اوقات چل رہی ہوتی ہے۔ جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھدار کی سوچ کو قبول کرتا ہے۔ ایسی بچیوں کو مائیں سمجھا کر بھیجتی ہیں کہ تمہیں دبنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شوہر کے برابر آ کے کھڑی ہوگی تو تمہارا امیج بنے گا، ہم پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے موجود ہیں، فکر مت کرو، کچھ کرے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس میں پھر بچی کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پھر پڑھا لکھا ہونا ایک الگ چیز ہے، پھر یہ ذہنی پسماندگی جو کسی کے بیک پر موجود ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مسلط ہوئی ہے، وہ برا نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ ناظرین، کلام شامل کرتے ہیں۔ حافظ محمد عامر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو یہ شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ بھیکتا نبی محتشم ہو میرے آقا، نگاہ کرم 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 ہو، دید کا طلبگار
اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو چھوٹ جائے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گناہوں کی عادت رب کی دل سے کروں میں عبادت ایسی کر دے تو نظر عنایت بس تیرے غم میں ماہ رسالت دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو یاد آتا ہے مجھ کو منظر یاد آتا ہے مجھ کو منظر جب چلا تھا مدینے سے دل پر مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر اس گھڑی عرض یہ تھی زبان پر بار بار ایسا کرم ہو بار بار روزوں کی بہاریں ہیں خوشیوں کی قطاریں ہیں اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج مرد حضرات کچھ زیادہ غصہ ہو رہے ہوں گے مجھ پر کہ عورتوں کا ساتھ میں زیادہ دے رہا ہوں، اور بہت حد تک اس کا ریشو یہی ہے کہ اکثر مرد حضرات کا قصور ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا بھی کئی جگہ پر قصور ہوتا ہے۔ ایک جس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ عورت تکرار کرتی ہے بہت زیادہ مرد کے ساتھ، ایک تو شک، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، تکرار بات پر بات اور پھر آگے سے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، اور اس آزادی کا تذکرہ کرنا جس کا تقاضا عورت اس عہد میں کر رہی ہے، یہ بھی وجوہات پر۔ دیکھیں اس طرح کی عورت عام طور پہ گھریلو خواتین میں یہ تقاضے کم ہوتے ہیں، لیکن پہلی بات جو آپ نے ذکر کی تکرار کرنا یا کسی چیز میں بحث کرنا، یہ بسا اوقات ہو بھی جاتا ہے۔ اور دیکھیں شادی بیاہ کے معاملات میں یہ چیز بھی ذہن میں رہے مردوں کے کہ کچھ چیزیں خواتین کے ساتھ خاص ہیں، مطلب بات کرنا یا کسی چیز کا جو ان کے ذہن میں پھنس جائے اس کا بار بار تذکرہ کرنا، لیکن ان چیزوں کو کبھی طلاق کے لیے بحث نہیں بنایا جا سکتا، یہ طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مردوں
کا آپ نے کہا کہ آج ناراض ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہونے دے ناراض، کیونکہ اکثر طلاقیں میں نے یہ دیکھا کہ مردوں کے جذبات اور غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو وجہ نہیں ہے نا اتنا بڑا رشتہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ جو آپ نے بات ذکر کی، تو اس طرح کی باتیں اور بہت ساری ہیں جو گھروں میں ساس بہو کے نند کے جھگڑے وغیرہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ہونا کیا چاہیے کہ گھر میں ہر وقت عدالت نہیں لگنی چاہیے، گھر کے احترام کا رشتہ رہے، احترام کا رشتہ رہے، اس کو اخلاق لحاظ مروت کی بنیاد پہ لینا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں رشتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ درگزر سے کام لیں۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسنیم صابری کے ساتھ۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ سحری کا وقفہ تھا جس میں ہم سحری کرتے ہیں اور میں مختصر وقفہ کہہ گیا، تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے، مفتی صاحب سوالوں کے جواب لے لیتے ہیں۔ یہ کویشچن تھا کہ اگر زوجہ دوسرے کمرے میں ہو اور ایک شخص طلاق دوسرے کمرے میں دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، طلاق دینے کا اختیار چونکہ شوہر کے پاس ہے، اور اس میں شریعت نے نہ تو گواہوں کی موجودگی کو شرط قرار دیا ہے، نہ بیوی کی موجودگی، نہ بیوی کی سماعت اس کے لیے شرط ہے۔ اگر شوہر طلاق کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ چاند کو یہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے؟ چاند کو علماء آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی دن کسی کو کسی ٹائم نظر آتا ہے، کسی کو کسی دن نظر آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان عالی شان ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزے کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید الفطر، تو اس لیے چاند کی تلاش واجب ہے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے ایسا کہ کسی جگہ چاند نظر آئے، کسی جگہ نہیں، تو اس میں علماء سے بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہیں، اس لیے بدگمانی کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ نماز کے دوران بعض اوقات تھوک آتا ہے تو کیا نگل لیا جائے اور پھینک تو سکتے نہیں، کیا کریں، کیا اس سے روزے پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اگر بالفرض نگل لیتے ہیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پھینک تو سکتے نہیں ہے، نماز میں ادب کے خلاف ہے، تو نگل جائیں تو کوئی اس سے فرق نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ حالت روزہ میں اگر کان میں پانی چلا جائے تو کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ ہاں، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر اس کی وجہ سے کان کے سوراخ اور حلق کے درمیان ایک روٹ بن چکا ہے تو پھر اس میں امکان ہو سکتا ہے، جب تک پردہ سلامت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسروں نے کہا تھا کہ حلق میں انجانے سے پانی چلا گیا، قصدن نہیں کیا، تو کیا روزہ جائے گا؟ تو جی ہاں، یہ خطأً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے کہ آدمی کا قصد و ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہوتا، لیکن روزہ ٹوٹنے والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے اور روزہ یاد بھی ہوتا ہے، تو اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک کویشچن یہ تھا کہ نماز کے دوران خروج ہوا کا صرف شک ہوا ہے تو کیا اس سے نماز پہ فرق پڑے گا؟ تو شک سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کامل یقین حاصل نہ ہو۔ روزے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بلا شدید حاجت ضروریہ کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ذائقے دار ہو اور اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہو، استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند بھی ہے، اور اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے پیسٹ وغیرہ یوز نہ کرے، اور اگر اس کا کوئی ذرہ حلق میں اتر گیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اجتناب کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ رمضان میں پہلے عشرے میں سرکار کھجور سے افطار کرتے تھے، دوسرے میں کسی اور چیز سے، تیسرے میں کسی اور چیز سے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی روایت ہماری نگاہوں سے نہیں گزری۔ یہ ضرور ہے کہ مختلف اشیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کھولنا تو ثابت ہے، لیکن عشروں کے اندر ان چیزوں کی تقسیم یہ کسی حدیث میں نے نہیں پڑھی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر عشاء کی جماعت نکل گئی، تراویح شروع ہو گئی، تو کیا ہم تراویح میں شامل ہو جائیں؟ اور پھر یا پھر ایسا کریں کہ پہلے جو نکلی ہوئی تراویح ہیں ان کو پڑھیں، پھر تراویح میں شامل ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہٰذا کسی نے اگر آ کر دیکھا کہ عشاء کی جماعت نکل گئی ہے اور براہ راست تراویح میں شامل ہو گیا تو یہ تراویح نہیں ہے، نفل نماز ہے، تراویح اس کو پھر پڑھنی پڑے گی، اس لیے پہلے علیحدہ ہٹ کے وہ عشاء کے فرائض ادا کرے، پھر تراویح میں شامل ہو، اور فوراً شامل ہو جائے، جو رہ گئی وہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسنیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. جی جی. ہم طیارے گھر میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, ایسے لگتے جیسے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اتنی دور سے کچھ اپنوں کی کال آتی ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. ہاں جی بس ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں. خاص طور پہ یہ میں مفتی اکمل صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی جی السلام علیکم. فرمائیے بہن. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں آپ کے بلکہ یہ کیوں تو میرا اپنا چینل بات یہی دیکھتی رہتی ہوں. جی بہت شکریہ. بہت جی جی سوال کیجیے. ہاں جی مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ تراویح جو ہے وہ کتنی پڑھنی چاہیے. میں تو یہاں 8 پڑھ لیتی ہوں, کیا 8 پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں, آندھرا پردیش میرے ڈسٹرکٹ. جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا. جی بند کر رہے ہیں. جی میرا نام ہے حسین. جی میرا نام محمد حسین. جی محمد حسین صاحب کہیے. آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی جی اپن کوئی بھی درگاہ شریف پہ جاتے ہیں, ہم کا حوصلہ مان سکتے کیا؟ سوری کون سا بھی درگاہ شریف پہ جاتے ہیں, آپ ان کے نام لے کے حوصلہ مان سکتے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. اور رمضان کے اندر السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں, محمد ندیم. جی محمد ندیم صاحب کیا کہیے گا؟ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک وقت میں کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے 3 مرتبہ, جی تو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اس کے اندر لچک ہے یا مدت اور ملتی ہے اس کو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے اندر تہجد کی نماز ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے السلام علیکم. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کیجیے. جی جی کر دی. جی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جو پودا لگایا ہے سحر افطار میں, اب وہ ہر چینل پر نظر آ رہا ہے. جی اور میں نے ہر چینل کے سائٹ دیکھے ہیں, لیکن آپ کے چینل کا سائٹ نمبر 1 ہے. جس نے بھی بنایا وہ تعریف کے لائق ہے. بڑی محبت. جی بہت کچھ سیکھا میں نے. ٹھیک ہے سوال کیجیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی وائف ہسبینڈ کی دوسری شادی کی وجہ سے ڈیورس مانگتی ہے اپنے ہسبینڈ سے, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی جی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شادی میں کم خرچ ہو اس میں بہت برکت ہے اس نکاح میں. تو آج کل جو طلاق زیادہ ہو رہی ہے, نکاح سے برکت جڑ گئی, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ فضول خرچ و دکھاوا کرتے ہیں شادی میں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ ایک یہ پوچھا تھا کہ روزے میں کمپیوٹر یا ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنا کیسا ہے. دیکھیں روزے کی روحانیت پر اس سے یقیناً فرق پڑے گا. حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں یا اس انداز سے روزے کو گزاریں تاکہ ذوف محسوس ہو, تکلیف محسوس ہو, بھوک کا احساس ہو. اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے. ویڈیو گیمز وغیرہ سے ذہن اتنا انٹرنیٹ پر چیٹ وغیرہ کرنا بھی, جی ہاں دوسرے چیٹنگ وغیرہ کا کہا, یہ نامحرم سے چیٹنگ کرنا یہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کی ابتدا اگرچہ پاکیزگی پر مشتمل ہو لیکن انتہا بہت خطرناک ہو جاتی ہے, اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ روزہ ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زخمی تو ہو ہی جاتا ہوگا. ہاں زخمی ضرور ہو جاتا ہے اور روحانی اعتبار سے اس میں کافی زخم لگ جاتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان.
फसाना है, तौबा का जमाना है, दर्द फसाना है दर्द का दरमान, फैज़ान नाज़रीन खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर। तस्नीम साबरी के साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? शाकिर इजाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शाकिर भाई, तमाम उलमा कराम को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तस्नीम भाई, मेरे एक दोस्त है, उसने अपनी मिसेस को डिवोर्स दी थी। अच्छा, तलाक दी और 7-8 गवाहों के दरमियान में। अच्छा। और बाद में फिर वो कुछ दिनों बाद मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे रहना शुरू हो गए, जबकि हमने इधर उलमा कराम से फतवा भी लेके दिया कि तलाक वाक़या हो गई है। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था कि बाद में वो शख्स हमें कभी मिले तो हमें उसके साथ कैसा रवैया रखना है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का और आज की सुनहरी बात है। एक मरतबा हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए हारिस, तुमने सुबह कैसे की? अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह की हक़ानियत पर ईमान रखते हुए सुबह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर करो ए हारिस, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि हर शय के लिए एक हकीकत होती है, तो तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैंने दुनिया से अपनी जान निकाल कर रब को पहचाना। इसकी अलामत यह है कि पत्थर, सोना, चांदी और मट्टी मेरे नज़दीक एक जैसे हैं, बराबर हैं। मैंने दुनिया से बेजार होकर उक़बा से लौ लगा रखी है। अब रात को बेदार रहता हूँ और दिन को प्यासा, यहाँ तक कि अब मेरी ये हालत हो गई है कि गोया मैं अपने रब के अर्श को वाज़े तौर पर देख रहा हूँ और ये कि जन्नतियों को बाहम मुलाकात करते जन्नत में देख रहा हूँ और ये कि जहन्नमी लोगों को आग में एक दूसरे से लड़ते और शर्मसार होते हुए देख रहा हूँ। इस पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, तूने अपने रब को पहचान लिया है, इस पर कायम रहना। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया कि तूने अपने रब को पहचान लिया है, इस पर कायम रहना। तूने अपने रब को पहचान लिया है, इस पर कायम रहना। काश हमारा यही हाल हो जाए और हम ईमान की हकीकत को पा लें और इस माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक अता फरमा दे। मुफ्ती साहब, सवालों के जवाब। बहन ने पूछा तरावी की कितनी रकतें हैं, क्या 8 पढ़ सकते हैं? देखें, 20 रकत तरावी पर सहाबा किराम का इजमा है, लिहाजा रमज़ान की तमाम रातों में 20 रकत तरावी पढ़ना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। नाम लेकर वसीला बिल्कुल कायम कर सकते हैं, ये अकाबरीन की सुन्नत रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 3 मरतबा अगर एक ही नशस्त में तलाक दे दी तो फ़ुक़हा का, सहाबा किराम का इस पर इजमा है। आइम्मा अरबआ भी इसी पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तीनों तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं और इसके बाद बग़ैर हलाला के रुजू मुमकिन नहीं है और इसमें लचक कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये कुरान का, हदीस का फ़ैसला है, अकाबरीन का फ़ैसला है। तो ये फरमाते हैं कि रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ अदा करना सही है, बिल्कुल सही है, बल्कि बहुत अच्छा है। तरावी सारी के टाइम उठते ही हैं तो तहज्जुद भी पढ़ लें। दूसरी शादी की बिना पर तलाक का मुतालबा करना कैसा है? देखें, दूसरी शादी करना कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसकी बिना पर मुतालबा तलाक जायज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत बगैर किसी वजह के शौहर से तलाक का मुतालबा करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती है। तो इसलिए बहन को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके कुछ और रवैया इख्तियार करें, मुस्बत रवैया, लेकिन तलाक का मुतालबा ना करें। बहन ने फरमाया कि शादी में सुना है कि हदीस में है कि खर्च कम होगा तो बरकत ज़्यादा होगी, तो क्या हमारे यहाँ बेबरकत इस वजह से तो नहीं है कि हम दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं? तो बिल्कुल सही हदीस है और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। बहन ने सही फरमाया। वक़ूअ तलाक के बाद ये शागिर साहब ने कहा था कि मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, हालांकि हमने फतवा भी लेकर दे दिया, अब उनसे क्या रवैया इख्तियार किया जाए? देखें, जब भी कोई शख्स एलानिया गुनाह कबीरा करे तो मुतालबा शरअ यही है कि उससे हर किस्म का ताल्लुक़ मुनक़ते करना होगा, बल्कि जो उनसे ताल्लुक़ कायम रखेगा इस बात के इल्म के बावजूद वो गुनाहगार होगा। लिहाजा उनसे दुआ सलाम ना की जाए, उनकी खुशी में गम में शिरकत ना की जाए, ना उनको इन्वाइट किया जाए ताकि उन्हें गुनाह का एहसास हो और वो इससे अलहदा हो जाए। सही। किस तरह से कंक्लूड करेंगे? मशवरा
خاص طور پر علماء کرام کی بات لوگ فالو کرتے ہیں، کیا مشورہ دینا چاہیں گے مرد اور عورت دونوں؟ جی ہاں تسنیم بھائی، دونوں طرف سے ہی میں عرض کروں گا، لیکن ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی کثرت بہت زیادہ ہے، جبکہ ہمارے دین نے طلاق کو ایک سمجھ لیں کہ اس کو مشروع کیا ہے مجبوراً اور ضرورتاً، وہ کوئی پسندیدگی نہیں ہے طلاق، مطلب ازدواجی زندگی میں کہیں رکاوٹ اور آگے سفر ممکن نہ رہے تو علیحدگی اور دونوں کی آزادی کے لیے ایک راستہ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں پہ اس بات کو اتنا ایزی لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں جو طلاق کے پورے پروسیس کو ذکر کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خامی اور نظر بھی آ جاتی ہے تو اس کو پیار سے سمجھائے، نہیں سمجھتی ہے تو تھوڑی سی سختی کرے، پھر نہیں سمجھتی ہے تو بستر سے الگ ہو جائے، پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو بڑوں کو شامل کریں، یعنی یہ سارا پروسیس ہو جائے اور پھر اگر حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو ایک طلاق دے دیں کافی ہے، علیحدگی ہو جائے گی، جب عدت پوری ہو جائے گی تو دونوں آزاد ہیں۔ یہاں پر اس میں سے کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 1 2 3 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، تو یہ جو جذباتی رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کے نتائج پھر بچے رل جاتے ہیں، خاندانوں میں نفرتیں اور جھگڑے پھیل جاتی ہیں، تو ان چیزوں میں احتیاط کریں۔ اور میں خاص طور پہ طلاق کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ عادت ہے کہ غصے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، طلاق دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ معمولی سا درست فیصلہ بھی غصے میں نہ کریں، تحمل سے کریں۔ مفتی صاحب کیا مشورہ دیں؟ بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اس میں فریقین کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دونوں کے لیے مشترکہ بات تو یہ ہے کہ وقوع طلاق کے بعد اس کے انجام پر گہری نظر رکھی جائے۔ صحیح۔ عموماً انجام پہ نگاہ نہیں ہوتی، جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، پھر جب انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بڑا تلخ ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے اچھی طرح غور و تفکر کر لیں، اس کے لیے مشاورت بہت بہتر ہے، کبھی ایسا ہو بھی اقدام کرنے کا سوچیں تو صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو الگ بات ہے۔ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں، خصوصاً شوہر کے غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے باپ کی بن جائے، کچن میں چلی جائیں، اس کو چھوڑ دیں، جب ٹھنڈا ہوگا تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی جذباتی فیصلے نہ کریں۔ کلام شامل کرتے ہیں حافظ عامر قادری، بسم اللہ بسم اللہ۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ان کے گیسو گھٹا بن کے چھائے، ان کے گیسو گھٹا بن کے چھائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، دے
صدقہ حسن اور حسین کا، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو۔ توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے درد کا دربار فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسنیم صابری کے ساتھ، اور آج آپ کا چھٹا روزہ ہے، ہمارا بھی چھٹا روزہ ہے، اور جنہوں نے حقیقی خوشی منائی تھی وہ تو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ 6 گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور جنہیں کچھ تھوڑا سا افسوس ہوا تھا رمضان کے آنے کا کہ وہ آزادی گئی، وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی 6 ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچ کا فرق ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی، کوشش کی گفتگو کرنے کی، اور جتنی بھی گفتگو کر پائے ہیں طلاق کے حوالے سے، اس کے اسباب کے حوالے سے، اور اسباب پر بہت تفصیل سے ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کی جائے، اور معاشرے کے اس بہت ہی خطرناک، بہت المیے کی طرف توجہ لانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین بات یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ ان طلاق کے الفاظ کو، اس حق کو تصوراتی طور پر فکری انداز سے کسی تالے میں بند کر کے، اور ہو سکے تو چابی کسی بہت عقل مند اور اپنے خیر خواہ کو دے دے، تاکہ یہ الفاظ استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور غصے کی حالت میں کہا گیا کہ جگہ چھوڑ دے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ ان الفاظ کی طرف غور نہ کرے۔ کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی وعدہ بہت خوشی کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اور سوچ لے کچھ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا، اور پھر حلال جیسا عمل جس کو نہ ایک مرد گوارا کر سکتا ہے، نہ ایک عورت گوارا کر سکتی ہے، وہ کروانا پڑے گا، اگر جو شریعت کہہ رہی ہے اگر آپ دوبارہ ملنا چاہیں گے تو کیا یہ مرد ایک برداشت کر سکے؟ اور اس کی حکمت بھی یہی بتائی گئی ہے کہ حلالہ کرنے کا سوچ کر کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اور میں کہاں جاؤں گا، پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، کم از کم یہ سوچ کر اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے، اور اس خیر خواہی کا انتظام کیجئے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 3 جواب، اس کے 3 آپشن تھے، حضرت ابو سفیان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو سفیان۔ اور جنہوں نے بھی جواب صحیح دیا ہے اور اس کی جو پھر قرآن اندازی ہوئی، بہت سارے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں آج بھی، اور جو صحیح جواب بہت زیادہ تھے اور پھر اس کی بیلٹنگ کی گئی تو جو نام نکلے ہیں، اور ان کے لیے ان دونوں ونرز کے لیے جو انعام ہے اور تحفہ ہے آج کے اس ونر کے لیے، وہ جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر ہے اور ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر ہے، تو یہ دونوں کو ایک ایک پیش کیا جائے گا۔ پہلے زبیر ہیں کراچی سے، میں نے وعدہ کیا تھا ٹیلی فون لائن پر اسے شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم زبیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، آپ کو جواب پتا تھا یا کسی سے، بھائی سے یا بزرگوں سے پوچھا تھا کسی سے؟ نہیں، پتا تھا، چلیں بہت مبارک، بہت مبارک ہو آپ کو۔ دوسرے ونر ہیں آج کے، چونکہ 2 ونرز ہوں گے، جہانگیر کراچی سے، ان کو بھی ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے۔ جہانگیر کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور آپ کو پتا تھا جواب یا کسی سے پوچھا آپ نے یا کوئی کتاب دیکھی؟ مجھے پتا تھا، مجھے ابو سفیان کے والد کا نام بھی پتا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل رحمت سحر میں ملاقات ہوگی، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد ARY ڈیجیٹل پر
پروگرام عالم و عالم میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو کل بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.